بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفديناه بذبح عظيم. درود پر دیجیے محمد آل محمد. عنوان سید الشہداء، اور جیسا کہ میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ سید الشہداء کی حقیقتوں کی جانب سید الشہداء ایک فرد ہیں لیکن مختلف حقیقتیں رکھتے ہیں. اپنی ولادت سے پہلے کیا حقیقت تھی، ولادت کے بعد کیا حقیقت ہے، اس دنیا میں کیا حقیقت ہے، سید الشہداء کے چاہنے والوں کی کیا حقیقت ہے، سید الشہداء کی محبت، سید الشہداء کے فضائل اور مصائب سے محبت، اور سید الشہداء کے غم میں غمگین رہنے کا کیا اجر ملے گا ظہور حضرت حجت کے بعد، اس کی اپنی ایک حقیقت، سید الشہداء کی شفاعت کی حقیقت، سید الشہداء کی زیارت کی حقیقت، سید الشہداء سے تعلق رکھنے والی ایک ایک چیز کی حقیقت، اس کے اثرات، اس کے فوائد اور اس کا اجر. یہ اپنے مقام پر ایک بہت ہی زیادہ عجیب قسم کا طویل اور عریض موضوع ہے. اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں، آپ سب ملتفت ہو جائیں گے کہ پانی پینا آپ کی نفسانی خواہش ہے. پیاس میں تڑپے، پانی کا گلاس، کاسا، کوزہ اٹھایا، پانی پی لیا. کتنی پیاس لگی تھی؟ 4 گلاس کے برابر، 5 گلاس، 10 گلاس. آپ کی نفسانی خواہش ہے. صبح کی نماز پڑھنا بہت سو کی نفسانی خواہش نہیں ہے، نفس کو کچل کے صبح کی نماز کے لیے اٹھنا پڑتا ہے. روزہ رکھنا آپ کی نفسانی خواہش نہیں ہے، نفس کو کچل کے روزہ رکھنا پڑتا ہے. آفس کے کام سے نکلنے میں گرمی میں، سردی میں، چلچلاتی دھوپ میں نفس کو کچل کر، اپنے نفس کے ارادے کو کچل کر روزے کو آپ پورا کرتے ہیں. لیکن جب پیاس لگے پانی پینا آپ کی نفسانی خواہش ہے. یہ جو آپ کی نفسانی خواہش ہے، میری نفسانی خواہش ہے عالم تشنگی میں آتش میں پانی پینا، یہی نفسانی خواہش جب سید الشہداء سے منسلک ہو جائے، چھٹے امام فرماتے ہیں خدا 4 لاکھ انعام عطا فرماتا ہے. مولانا اتنی سی بات پر عقل میں نہیں آتی بات، ایک گھونٹ پر یہ ذرا سا آپ 21ویں صدی میں مولانا عقل کے مطابق بات کیجئے. آپ کی عقل اس وقت کرنے کیا چلی گئی تھی جب خدا نے مٹی کے پتلے کو بنایا تھا، کوئی عمل نہ تھا اس مٹی کے پتلے کا. فرشتے جو کئی ہزار برس سے عبادت کر رہے تھے، اور قرآن نے اعلان کیا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، تیری تقدیس بھی کرتے ہیں. اس کے باوجود خدا نے کہا دیکھو ابھی اپنی روح پھونکوں گا. جیسے ہی روح پھونکوں، عبادتوں کا آدم کی ذکر نہیں کیا، خدا نے اپنی عنایت کا ذکر کیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے ایسے اسماء کا علم سکھایا. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اپنی روح کو پھونکا. وَسَوَّيْتُهُ، آدم کو متناسب خلقت کے ساتھ خلق کیا. اب یہ آدم مٹی کا پتلا نہیں ہے، انوار الہی کی تجلی کا نمونہ ہے. اگر انوار الہی کی تجلی کا نمونہ ہے تو اب سب ہم اور آپ کیا کئی ہزار برس، لاکھوں برس سے جو فرشتے عبادت کر رہے تھے وہ فوراً گر جائیں. خدا نے کہا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، فوراً سجدے میں گر جانا، ذرا سی لیت و لال سے کام مت کرنا. تو اس وقت آپ کی عقل کہاں چلی گئی تھی؟ تو پہلے طے کیجئے کہ قرآن عنایت الہی کو عبادت الہی پر فوقیت دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ مشیت پروردگار ہے. لا یسل عما یفعل، خدا سے کوئی پوچھ نہیں سکتا تو نے یہ کام کیوں کیا. قرآن کی آیت ہے حضور
جب خدا سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، اب حجر اسود چومنے جاتے ہیں، سب بڑے شوق سے چومتے ہیں، وہاں پر کوئی کتنے نیک عمل کی حجر اسود نے، بچے بھی بیٹھے ہیں، ان کے لیے مثال دوں، مجھے اب نہیں پتا کیا نام ہے اس کا، لیکن کراچی کی عوامانہ اور عامیانہ زبان میں یہ جو باڑ لگتی تھی گھروں کے آگے، باڑ، اب یہ تکلیف ہے مجھے لیکن میں کیا کہوں، ہیجز جس سے ہمارے بچے کہتے ہیں، مجھے تو اتنی نہیں آتی، اتنا زیادہ پڑھا لکھا آدمی لیکن آپ ہی سے سیکھا ہے، ہیجز جو لگتی تھی اس میں ایک باڑ ہوتی تھی مہندی کی، مختلف پودوں کی، بعض باڑیں ایسی ہوتی تھی کہ آپ اگر پکڑ دیں اس کو اپنے ہاتھ سے اس کے پودے کو اور اپنی زبان پر رکھیں، نہایت کڑوا تلخ ہنزل، انتہائی کڑوی، آپ بیر فالسے کو اٹھائیے، ترش شیرین آم کو کھائیے، اسی کراچی کی زمین پر میٹھا، تو آم نے کتنی دفعہ نماز شب پڑھی تھی، خدا نے میٹھا کر دیا، ہے کہ سانپ نے کتنی دفعہ عصیان کیا تھا خدا کا کہ خدا نے اس میں زہر بھر دیا۔ قرآن کے مطابق عنایت الہیہ کو سمجھیے۔ اشارہ کر کے میں آگے بڑھ جاؤں، گہوارے میں حضرت مریم کا نور نظر ہے، انی عبداللہ آتانی الکتاب، آزادار مجمع، اشارے پہ سمجھ گیا اب میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ لہٰذا پروردگار عالم 4 لاکھ تحفے حضرت صادق عالم محمد فرما رہے ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا، لہٰذا عطائے الہی کو سمجھیے یا قرآن مجید کے ذریعے یا رسول خدا کی احادیث کے ذریعے۔ آج تمہیدی گفتگو رہے گی اور اس سلسلے میں آج اور کل کی گفتگو ایک دوسرے سے منسلک ہوگی۔ آج میں ایک حد تک حضرت ابراہیم کے اس واقعے کا ذکر کروں گا جو سورہ والصافات میں خدا نے ذکر کیا، اور اس کے بعد پھر کل تک ہم آگے بڑھائیں گے بات کو حضرت ابراہیم کے حوالے سے، انشاءاللہ اگر وقت اتنا ملا کہ گفتگو کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں پہلے بھی بہت سارے چہرے نظر آ رہے ہیں مجھے جو مجھ سے اس بات کو سن چکے ہیں اور وہ کہیں گے مولانا مت دہرائیے اتنا، لیکن قرآن کے مطابق سب سے زیادہ لاڈلا، چہیتا، پسندیدہ نور نظر پیغمبر قرآن کے مطابق کون ہے؟ ہمارے حبیب، ہمارے نبی کو ہٹا کر جناب ابراہیم ہیں۔ جو قرآن کی آیتوں میں جہاں جہاں ذکر ابراہیم ہے آپ دیکھ لیجئے، اور عجیب طرح سے خدا حضرت ابراہیم سے محبت کرتا ہے، عجیب طرح سے۔ اشارہ بھی کیا خدا نے کہ ابراہیم کے دل میں کس کی محبت تھی تو اتنے عزیز ہوئے۔ اب وہ کیونکہ محبت آپ کے دلوں میں بھی ہے اسی گھرانے کی، لہٰذا آپ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک علی محمد وآل محمد وترحم علی محمد وآل محمد۔ اب آل محمد کی جو محبت اور مودت آپ کے دل میں ہے، جس کی بنیاد پہ تڑپ کے آپ خدا سے دعا کرتے ہیں اپنی قنوت میں، اپنی نماز جنازہ میں کہ پروردگار محمد آل محمد پہ برکت نازل فرما، ترحم نازل فرما، اپنا رحم نازل فرما، محمد آل محمد پہ اپنا انعام و اکرام نازل فرما۔ کس طرح سے؟ اب جہاں سے محمد آل محمد کی محبت کو اور مودت کو معراج نصیب ہوا وہ ہے ذات ابراہیم کی۔ یہ میں اس پہ کھل کے ابھی گفتگو کر نہیں سکتا کیونکہ موضوع آج کے، لیکن اشارہ آپ کے ذہنوں میں جب گئے جلدی جلدی سورہ والصافات کی آیت کا ترجمہ اور آگے بات کو بڑھاؤں گا تاکہ آپ کے ذہن میں موضوع آ جائے کہ ہم اسی آیت کے ذریعے اپنے عنوان کو لے کر چلیں گے۔ جب حضرت ابراہیم فدیناہ بذبح عظیم، یہ بہت آخر کی آیت ہے جو میں آگے لے کر آ گیا۔ قصہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، ابراہیم نے فرمایا اب دیکھو میں اپنے پروردگار کی جانب جا رہا ہوں، سیہدین، میرا پروردگاری میری ہدایت کرے گا۔ اور پھر ابراہیم نے کہا رب ہب لی من الصالحین، پروردگار مجھے ایک ایسی اولاد دے جس کا تعلق صالحین سے ہو، نیک اور صالح ہو۔ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے خوشخبری دی ابراہیم کو ایک ایسے بیٹے کی جو حلیم ہو۔ پروردگار عالم نے جہاں تک میں دیکھ سکا، آپ کا مطالعہ اگر ہو تو مجھے اصلاح کر دیجیے گا، جہاں تک میں دیکھ سکا پروردگار عالم نے صرف 2 پیغمبروں کو حلیم کہا ہے، ایک جناب اسماعیل کو اس آیت کے مطابق اور ایک جناب ابراہیم کو۔ جناب ابراہیم کو جو حلیم کہا ہے وہ ایک عجیب مقام پر کہا ہے، قرآن میں جا کر دیکھیے گا، ایک جناب ابراہیم کو دوسرے جناب اسماعیل کو۔ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ایک ایسے بیٹے کی بشارت دی جو بڑا حلیم تھا۔ حلیم کا مطلب کیا ہے؟ شاید یہ کہا جا سکے کہ حلم لغت کے مطابق صبر سے ایک آگے کا مرحلہ ہے، صبر کے علاوہ ایک مرحلہ ہے، کیونکہ ائمہ معصومین مرحلہ صبر پر بھی ہیں، مرحلہ حلم پر بھی ہیں۔ 10ویں امام حضرت امام ہادی نے فرمایا منتہی الحلم،
10ویں امام زیادہ جامع کبیرہ منتہى الحلم واصول الکرم وقادۃ الامم واولیاء النعم وعناصر الابرار. عجیب مرحلے پر آ کر 10ویں امام نے فرمایا کہ ائمہ معصومین کی صفت کیا ہے. فرمایا ائمہ معصومین کی صفت ہے کہ منتہى الحلم واصول الکرم، ہر کرم، ہر طہارت جو آئے گی جس کے پاس بھی ہو جڑ بارہ کے پاس ہے. وقادۃ الامم، اور امتوں کی قیادت کرنے والے یہی ہیں. امت کی قیادت کرنے والا قرآن کے مطابق تو فرعون بھی ہے. یخدمہ قومہ، اپنی قوم کو لے کر جائے گا بیس الورد المورود، لیکن وہ جہنم میں لے کر جائے گا. اس کا مطلب یہ کہ جس کو بھی اصول کرم، اچھی صفات حاصل کرنی ہیں، 12 5 14 کے علاوہ جہاں جا رہا ہے وقت ضائع کر رہا ہے. اصول قادۃ الامم، لہذا حلم کی صفت بشرناہ بغلام حلیم. فلما بلغ معه السعی، جب یہ بچہ جو غلام حلیم ابراہیم کو عطا ہوا تھا یہ چلنے پھرنے دوڑنے بھاگنے کے لائق ہوا، تو ایک دفعہ باپ نے بیٹے کو بلا کر کہا کہ بیٹا دیکھو بات سنو، انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹا دیکھو خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ رک جائیے یہیں پر، لگا دیجئے نعوذ باللہ ابراہیم پر بھی تہمت کہ علم نہیں تھا. اس کا مطلب ہے کہ نبی کے گھرانے کی عادت ہے ابراہیم جیسا پیغمبر بھی ہو اگر اپنی اولاد میں آج نبوت آشنا صفات کو پاتا ہے تو وحی کے بعد بھی مشورے کرتا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ نبوت آشنا مزاج ہو. بیٹا کیا دیکھتے ہو تم؟ فانظر ماذا تری، نظر کا مطلب بھی یہ دیکھنا، ترا کا مطلب بھی یہ دیکھنا، لیکن خدا نے دونوں لفظ استعمال کی. فانظر، بیٹا دیکھو کہ تم کیا دیکھتے ہو. اس کا معنی کیا ہے؟ بیٹا ذرا غور سے بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے. کیا مطلب ہے؟ کیا ابراہیم حکم خدا سے حکم عدولی کرنا چاہتے تھے؟ نہیں، حکم آ چکا ہے، اب یہ کام کرنا ہے، لیکن بیٹے کو تیار کر رہے ہیں کہ بیٹا تم یہ کام کر سکتے ہو. دیکھو مجھے، بیٹے نے عجیب جواب دیا. باپ نے کہا میں خواب دیکھ رہا ہوں. بیٹے نے کہا فانظر یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جان وہ کام کر ڈالیے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. باپ کہہ رہا ہے خواب دیکھ رہا ہوں، بیٹا کہہ رہا ہے حکم خدا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا خون جس کی رگوں میں ہو وہ 13 برس کا بھی ہو تو خواب اور بیداری میں فرق محسوس کر سکتا ہے. اگر عقل نہ ہو تو نبی پر بھی خبط الحواسی کا الزام لگ سکتا ہے، چاہے جتنی دفعہ رگڑی ہو پیشانی. لیکن اگر بچہ اس مرحلے پر ہے کہ 13 برس کا ہے، باپ کہہ رہا ہے خواب دیکھا ہے، بیٹا کہہ رہا ہے حکم دیا جا رہا ہے انجام دیجئے. یا بتفعل ما تؤمر. اچھا آپ میری وجہ سے گھبرا رہے ہیں نا بابا کہ جب مجھے ذبح کریں گے تو میں پچھاڑے کھاؤں گا اور ایک ہاتھ پیر اپنے چھوڑ دوں گا، میری شکل دیکھ کے آپ پریشان ہوں گے، رونا آئے گا. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر خدا کی مشیت شامل حال رہی تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. آیت آگے بڑھی، عجیب آیت ہے. فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں باپ بیٹے خدا کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا کر بندگی کے رسوم کو بجا لانے کے لیے تیار ہو گئے اور دونوں باپ بیٹوں نے اپنا سر تسلیم خدا کی مرضی کے آگے خم کر دیا، تو کیا ہوا؟ نہیں، اس آیت کا حق اپنی بساط کے مطابق ادا کرتا چلوں. ابراہیم کی بندگی کہاں، اسماعیل کی بندگی کہاں؟ اسماعیل کی بندگی کہاں، ابراہیم کی بندگی کہاں؟ خدا ان دونوں کو ایک لفظ کے ساتھ بیان فرما رہا ہے. فلما اسلم وتلہ للجبین، دونوں باپ بیٹوں نے ایک ہی انداز سے ہماری بارگاہ میں سر جھکایا. پروردگار ابراہیم نبوت کے مرحلے پر ہیں، امتحانات، آخری امتحان ہے جناب ابراہیم کا، جس کے بعد ابراہیم کو امامت ملے گی تمام لوگوں کے لیے. شاید خدا کا جواب آئے کہ دیکھو وہ ایک مرحلہ ہے، لیکن جس شدت کے ساتھ، جس خشیت کے ساتھ، جس خضوع کے ساتھ اسماعیل نے ہمارے فیصلے کے آگے سر جھکایا، ابراہیم نے بھی جھکایا. یہ ایک لفظ دونوں کے لیے، نبی اور غیر نبی کے لیے، ایک لفظ نبی اور غیر نبی دونوں کے لیے آیا. اس کا مطلب ہے سمجھیے اسماعیل کہاں پر ہے. فلما اسلم وتلہ للجبین. اب خوب توجہ کے ساتھ، عربی زبان، اردو میں بھی یہ چیز ہے، جب دونوں باپ بیٹے سر تسلیم خم کر چکے خدا کی مرضی کے آگے، لفظ بڑا خوفناک ہے.
باپ کا امتحان ہے. اور باپ نے اپنے بیٹے کے سر کو ترچھا کر کے زمین پر گرا دیا. چھری چلنا بہت بات کی بات ہے. بوڑھے باپ سے پوچھئے اسماعیل جیسا بیٹا کس دل کے ساتھ زمین پر گرایا؟ پیشانی کے بل. اب مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ مرحلہ اتنا دردناک تھا کہ آیت و قرآن بھی خاموش ہو گئی. سمجھے اس بات کو آپ؟ خدا کہہ دیتا، خدا وہ ہے جو امتوں کو تباہ و برباد کر دے. عاد و سمود کو خدا نے برباد کر دیا، کچھ نہیں کہا. لیکن یہاں پر مشیت الہی نے اتنا ترحم کا منظر کو دیکھا کہ یہ باپ جس نے پیشانی کے بل اپنے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا ہے، چھری چلانے کو تیار ہے، خدا نے یہ تو فرما دیا فلما اسلم وتلہ للجبین، لیکن یہ نہیں کہا کہ ابراہیم نے چھری پھیری تو کس طرح. پورے قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ ابراہیم نے اسماعیل کے گلے پر چھری پھیری ہو. مشیت نے شاید گوارا نہیں کیا کہ اس دردناک منظر کو بیان کیسے کرے، لیکن خدا نے ابراہیم کے کام کا، فعل ابراہیم کا ذکر نہیں کیا، اپنے فعل کا ذکر کیا. فلما اسلم وتلہ للجبین، جب باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیا. ونادیناہ ان یا ابراہیم. اب یہاں پہ تھوڑا سا میں آپ کو تھکاؤں گا. جب بھی آپ اردو میں کہتے ہیں کہ جب ابراہیم نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا تو یہ کیا، شرط اور جزا جڑی ہوئی ہوتی ہے. جب 9 بج گئے تو ہم امام باڑے میں آئے، جب اذان ہو گئی تو ہم نے نماز پڑھی. شرط اور جزا جڑی ہوئی ہوتی ہے، ربط ہوتا ہے. یہاں پر خدا فرما رہا ہے کہ جب ابراہیم نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیا اور ہم نے آواز دی، تو اس کے بعد ہوا کیا جب ابراہیم نے لٹا دیا؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ نہیں ذکر ہوا. اس کے بعد کیا ہوا؟ قرآن خاموش ہے. اتنا دردناک مرحلہ ہے. اور ہم نے آواز دی، خدا نے حذف کر دیا، ذکر نہیں کیا ابراہیم کے کام کو، خدا نے اپنے کام کو ذکر کیا. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے ابراہیم سے پکار کر کہا قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ابراہیم تم نے خواب کی تصدیق کر دی. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ بڑا کھلا امتحان تھا. كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، نیک لوگوں کو ہم اسی طرح سے جزائے خیر دیتے ہیں، نیک لوگوں کو ہم اسی طرح سے ان کے نیک عمل کی جزا دیتے ہیں. سلام علی ابراہیم، سلام ہے ابراہیم پر. اس سلام کی مقدار کیا ہے، سلام کی پیمائش کیسے ہو، اس سلامن کو سمجھیے علم من الکتاب کے ذریعے. چلیے سورہ رات کی آخری آیت، اور چلیے جناب آصف ابن برخیہ اور جناب سلیمان کے قصے میں. سورہ سبا. ایکم یاتینی بعرشہا، تم میں سے کون ہے جو ملکہ سبا کے تخت کو لے کر آئے گا؟ اب میں کس طرف جا رہا ہوں آپ کو لے کر؟ سلامن. خداوند تبارک و تعالیٰ فرما سکتا تھا السلامو، خدا نے فرمایا سلامن. یہ الف لام کے بغیر الف لام کے ساتھ لانے میں فلسفہ کیا ہے؟ اس الف لام کے وجود کو اور عدم کو سمجھیے جا کر آصف ابن برخیہ کے ذریعے. اس الف لام کے فرق کو سمجھیے جا کر جناب سلیمان کی وصایت کے ذریعے. کہ تم میں سے کون تخت لے کر آئے گا؟ قال عفریت من الجن، ایک جنوں میں سے ایک خوفناک مخلوق نے کہا کہ اس سے پہلے کہ دربار برخاست ہو، میں قبل ان تقوم من مقامک، میں تخت کو لے کر آ جاؤں گا. جناب سلیمان نے کوئی توجہ نہیں کی. ہماری شان کے مطابق نہیں ہے کہ اتنا انتظار کریں، اس سے جلدی کچھ ہے تو کہو. جناب سلیمان ہم نبی ہیں، ان سے کیا مدد مانگ رہے ہیں؟ یہ تو آپ شرک کر رہے ہیں، آپ خدا کے پیغمبر ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ نبی بھی مشکل حالات میں مدد مانگتا ہے. نکتہ صرف یہ ہے کہ نبی ہمیشہ اس سے مدد مانگتا ہے جس کے وجود کے ساتھ اس کا وجود جڑا ہو اور اس کی وصایت کی منزل پر ہو، اس کا وزیر ہو، اس کا جانشین ہو. انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. اب پلک جب جھپک کے دوبارہ اپنے مقام پر آئی، تخت موجود تھا. تو خدا نے کیا کہا یہاں پر؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب، تھوڑا سا علم تھا کتاب کا تو اس نے یہ کام کر دیا. خدا نے یہ نہیں کہا العلم، خدا نے کہا علم. خدا نے کہا ابراہیم کے بارے میں سلامن، تو کیا یہ سلامن اسی علم کی طرح ہے؟ تھوڑا سا علم تھا. مفسرین فرمائے یہ سلام اس علم کی طرح نہیں ہے. اس سلام کو دیکھو کس تناظر میں، کس پس منظر کے ساتھ، کہ ابراہیم کا آخری امتحان ہے. اس سلام کی
طاقت اور قدرت اور توانائی اور بلندی اور معراج اور رفت کو اگر تولنا اور ناپنا ہے تو جا کر دیکھو، اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما. جب ابراہیم کو 10 امتحانات میں سے گزارا پروردگار نے، 10ویں امتحانات کے بعد فرمایا، امتحان کے بعد فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، یعنی یہ ہے تو سلام اسی علم کی طرح، لیکن لفظ کی مماثلت دیکھ کر دھوکہ نہ کھا جانا، کہاں وہ علم، کہاں یہ سلامن. اس سلامن کو دیکھو 10 امتحانات کے تناظر میں، اور جب یہ امتحانات کے تناظر کو دیکھ لیا تو پھر پروردگار عالم نے فرمایا سلام علی ابراہیم، سلام ہے ابراہیم پر. اور پھر اس کے بعد فرمایا پروردگار عالم نے کہ داستان تو نامکمل رہی، میں اپنے الفاظ بھی شامل کر رہا ہوں بچوں کو سمجھانے کے لیے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے فدیہ دے دیا اسماعیل کا ایک ذبح عظیم کے ذریعے. اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ ذبح عظیم ہے کیا؟ سوال یہاں پر مانا ہم سب کو پتا ہے کون سی شخصیت ذبح عظیم ہے. ڈاکٹر اقبال صاحب تک فرما گئے کہ جو آپ کو اشعار شعر یاد ہیں ان کے، یہ ذبح عظیم ہے کیا، کیسے سمجھا جائے اس ذبح عظیم کو. یہاں پر خدا رحمت کرے، درجات بلند فرمائے، حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی نقی النقوی علی اللہ مقامہ الشریف. خلاف ادب ہے، بے ادبی ہے، لیکن جن کو آپ نقن صاحب کے نام سے جانتے ہیں، عجیب جملہ کہا انہوں نے. میں ان کی کتاب پڑھ رہا تھا، عجیب جملہ کہا کہ اس آیت میں اس بکرے کا ذکر ہی نہیں ہے جو عرش سے آیا تھا. بعض مفسرین نے کہا کہ ذبح عظیم سے مراد وہ مینڈھا ہے کہ جو آسمان سے آیا تھا. بالکل عیون اخبار رضا کی روایت میرے پیش نظر ہے، میں اس روایت پر گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا ابھی. کہ مولانا عیون اخبار رضا کی روایت آپ کی بات سے ٹکراتی ہے؟ نہیں ٹکراتی. ابھی اس بات کو سن لیجیے، ٹکراؤ کو بعد میں دیکھتے رہیے گا. قبلہ فرماتے کہ اس آیت میں مینڈھے کا، اس جانور کا، اس دمبے کا جو بھی ہو ذکر ہی نہیں ہے. خدا کہہ رہا فدیناہ، ہم نے ابراہیم کا فدیہ دے دیا. کیا دیا یہ نہیں بتایا، کیوں دیا یہ بتایا. کیا دیا الگ ہے، کیوں دیا الگ ہے. کیا دیا کا جواب خدا نے آیت میں نہیں دیا، کیا دیا ذکر نہیں کیا. ذبح عظیم، ایک ذبح عظیم کی وجہ سے ہم نے ٹال دیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اس کو بعد میں آنے والوں پر چھوڑ دیا. اب مجھے یہ بتائیے کہ حضرت ابراہیم سے اسماعیل کی قربانی کو ملتوی کروا کے جب خدا یہ کہے کہ ایک ذبح عظیم آئے گا، اسی وجہ سے اس ذبح کو ملتوی کیا گیا، تو اسماعیل کا مقابلہ خدا مینڈھے سے کروائے گا، بکرے سے کروائے گا. نبی کے بیٹے کا مقابلہ بکرے سے کروائے گا. کوئی ایسی شخصیت ہو کہ جو اسماعیل کے سامنے آئے تو یہ کہہ سکے کہ ہم تم سے زیادہ عظمت رکھتے ہیں. کوئی ایسی ہستی ہو، کوئی باپ ایسا ہو کہ جو یہ کہے کہ میرا یہ بیٹا اتنی عظمت رکھتا ہے، اور تم نے ابراہیم وہاں پر اپنے بیٹے کا سر زمین پر رکھا تھا، یہاں پر رسول خدا اپنی مشیت سے اپنے بچوں کو ذبح کی تیاری کروا کے جائیں گے، تو مقام ایسا ہو کہ جو ابراہیم کے سامنے آ کر کہہ سکے کہ میں تم سے زیادہ عظمت رکھتا ہوں. یہاں تک درود پڑھیے محمد آل محمد. یہاں تک یہ بات ختم ہو گئی. اب مجھے اس سے آگے بات نہیں کرنی. اس بات کو کل ہم دوبارہ یہاں سے آغاز کریں گے. یہاں تک آپ نے بات کو سمجھ لیا. ترکنا علیہ فی الآخرین نے تو بات ہی ختم کر دیا. ہم نے اس کام کو آخرین پر چھوڑ دیا جو بعد میں آئیں گے. تو بعد میں کون آئے گا ابراہیم کے بعد؟ موسیٰ آئیں گے، کوئی ذبح کا واقعہ نہیں ملتا. عیسیٰ آئیں گے، یعقوب و یوسف آئیں گے، مریم آئیں گی، موسیٰ آئیں گے، یوشع آئیں گے، شمون آئیں گے، خضر آئیں گے. کون آئے گا جو ابراہیم کے سامنے آئے تو ابراہیم کے سامنے آ کر کہہ سکے کہ عظمت میری آپ سے زیادہ ہے؟ وہی آئے گا جس کی محبت میں ابراہیم گرفتار ہیں، جس کے بچوں کی محبت میں ابراہیم گرفتار ہیں. سید الشہداء درود بھیج دیجیے بنا. اب یہ ذبح عظیم بہت بات کی بات ہے، لیکن سب سے پہلے انبیاء کے مزاج کو دیکھیے. سورہ شعراء میں خدا نے جناب موسیٰ کا ذکر کیا، ابراہیم کا ذکر کیا، نوح کا ذکر کیا، لوط کا ذکر کیا، شعیب کا ذکر کیا، جناب ہود کا ذکر کیا، جناب صالح کا ذکر کیا.
یہ 6-7 انبیاء کا ذکر کیا قرآن مجید میں خدا نے. کہاں؟ سورہ شعراء میں. سب سے زیادہ ذکر جناب موسیٰ اور جناب ابراہیم کا ہے جہاں تک میں سمجھ پایا. لیکن خدا نے جب بھی کسی پیغمبر کو بھیجا اور تو پیغمبر نے آ کر دعوت دی کہ میں تمہاری طرف خدا کا رسول ہوں, تم کیوں تقوی اختیار نہیں کرتے. پھر اس کے بعد خدا نے تمام انبیاء کے بارے میں بتایا کہ خدا نے تمام انبیاء نے جب آ کر اپنی امت کو پیغام دیا توحید کا تو امتوں نے کیا جواب دیا. پروردگار عالم نے جناب نوح کے بارے میں فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین. قوم عاد کے بارے میں کہا کذبت عاد المرسلین. قوم سمود کے بارے میں کذبت سمود المرسلین. جناب شعیب کے بارے میں کذب اصحاب الایکۃ المرسلین. ایکا کے رہنے والے جو اصحاب تھے, جو ساتھی تھے, انہوں نے تمام مرسلین کو جھٹلایا. تو پروردگار سے سوال ہے کہ یہ تو شعیب کو جھٹلا رہے ہیں, انہوں نے جناب صالح کو جھٹلایا, انہوں نے جناب ہود کو جھٹلایا, انہوں نے جناب نوح کو جھٹلایا. پروردگار تو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ کذبت قوم نوح المرسلین, نوح کو جھٹلانے والے انہوں نے تمام انبیاء کو جھٹلا دیا. تو یہ جھٹلانا چلتا رہا. اس کا مطلب ہے کہ ایک نبی کو اگر جھٹلایا تو تمام انبیاء کو جھٹلا دیا. یہ نتیجہ یہاں سے آپ کی سمجھ میں آ گیا, کیونکہ خدا خود فرما رہا ہے کذبت قوم نوح, نوح کی قوم نے جھٹلایا. کس کو جھٹلایا؟ انہوں نے یہ کب کہا کہ ہم پچھلے نبیوں کو نہیں مانتے, وہ کہا نوح تم جھوٹے نبیوں نعوذ باللہ. تو خدا نے کہا کذبت قوم نوح المرسلین, کذب اصحاب الایکۃ المرسلین, کذبت قوم ثمود المرسلین, کذبت عاد المرسلین. تمام کے تمام انبیاء کے بارے میں یہ کہا, انہوں نے سب کو جھٹلا دیا. گفتگو ہوئی, مشترک جملہ جو ان پانچوں انبیاء نے کہا, دیکھو ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. دیکھو ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے, ہم تم سے ایک اجر مانگتے ہیں صرف. وہ یہ کیا اجر ہے کہ ہم کچھ اجر نہیں مانگتے, ہمارا اجر دے گا رب العالمین. خداوند تبارک و تعالی ہمارا اجر دے گا. کسی پیغمبر نے اپنی کسی امت سے کوئی اجر نہیں مانگا. لیکن جب بات آئی رسول خدا کی بارگاہ میں تو جناب ختمی مرتبت نے ایک عجیب جملہ کہا کہ جو قرآن مجید نے سورہ فرقان میں ارشاد فرمایا, ما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا. دیکھو رسول خدا فرما رہے ہیں سورہ فرقان, میں جو تم سے اجر مانگتا ہوں یہ میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا, میں صرف اس لیے مانگ رہا ہوں من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا, جو چاہتا ہے کہ اپنے پروردگار کی طرف راستہ ڈھونڈ کے خدا کی ذات کی جانب سفر کو اختیار کرے, میں اس کے لیے اجر مانگ رہا ہوں. ما سألتکم من اجر فہو لکم ان اجری الا علی اللہ وہو علی کل شیء شہید. رسول خدا کا دوسرا جملہ قرآن نے نقل فرمایا دیکھو جو اجر میں تم سے مانگتا ہوں کچھ نہیں مانگتا اجر, میرا اجر تو سوائے اللہ کے کوئی نہیں دے گا. وہو علی کل شیء شہید, خدا ہر چیز کو خوب اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے. تو پروردگار تو یہ بتا کہ جو سورہ شورى کی آیت ہے کہ جہاں پر ختمی مرتبت کی زبانی تو نے آیت نازل کی کہ اپنی امت سے کہو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, حبیب ان سے کہہ دو کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے ایک اجر کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت رکھو. تو وہاں پر رسول خدا یہ فرما رہا ہے کہ میں کوئی اجر نہیں مانگتا, یہاں پر اجر مانگ رہے ہیں. تو اس کو سمجھا کیسے جائے؟ شاید آواز قدرت آئے کہ دیکھو آیات کو اکٹھا کر کے تدبر کے ساتھ کام دو. ہمارے حبیب نے کہا ما اسألکم علیہ من اجر, میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا الا من شاء یتخذ الی ربہ سبیلا. تم سمجھتے ہو تو میرے گھر والوں سے مودت کرو گے تو مجھے کچھ زیادہ انعام مل جائے گا؟ یہ تم اگر میرے گھر والوں سے مودت کرو گے تو خدا کی جانب کا رستہ ملے گا. اگر اہل بیت سے دور ہٹ گئے تو خدا کا رستہ نہیں ملے گا. اور پھر فرمایا دیکھو ما سألتکم من اجر ما سألتکم من اجر, کوئی اجر میں نے تم سے نہیں مانگا. ان اجری الا علی اللہ, دوسری آیت, میرا اجر سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی نہیں دے گا. وہو علی کل شیء شہید, خدا ہر چیز پر خوب اچھی طرح سے حاضر و ناظر ہے. یا رسول اللہ آپ نے امت سے کہا کہ میرے گھر والوں سے مودت کرو, پھر آپ نے کہا کہ میرا اجر سوائے اللہ کے کوئی نہیں دے گا. تو دو مرحلے ہو گئے رسالت کے, ایک مرحلہ ہی کو امت کیسے اجر دے, ایک مرحلہ رسول کو کیا اجر ملے. امت کو اجر یہ ملے گا کہ تم رسول کے گھر والوں سے مودت کرو. اور اگر اجر دینے میں کوتاہی کی تو یاد رکھیے گا جب بھی انبیاء کو جھٹلایا, انبیاء نے کہا ہمارا اجر تو اس کے پاس ہے, اگر تم نے ہم کو جھٹلایا اجر کے سلسلے میں تو دیکھو تمہاری شان یہ رہے گی
تمہارے ساتھ ہوگا یہ کہ تم نے تمام کے تمام رسولوں کو جھٹلا دیا. اگر رسول خدا نے اپنی رسالت کا نچوڑ قرآن کے مطابق، حکم خدا کے مطابق مودت اہل بیت میں رکھا تو آپ یہ مت کہیے گا مودت اہل بیت نہ رکھیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں. رسول کو صرف آپ نہیں جھٹلائیں گے، 1,24,000 انبیاء کو جھٹلائیں گے. یہی وجہ تھی کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ دیکھو جو ہمارے حق کی معرفت رکھ کر حج کو جائے گا حج اس کا قبول ہے، جو ہمارے حق کی معرفت رکھ کر عبادت کرے گا عبادت اس کی قبول ہے. ارے سرکار اسماعیل کون تھے؟ نہ جنت کے جوانوں کے سردار تھے، نہ راکب دوش رسول تھے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. معراج والی آیت پڑھ رہا ہوں، سب کو ترجمہ پتا ہے. پروردگار عالم لے کے گیا معراج پر، وہ مقام کے جہاں جبریل بھی نہیں پہنچ سکتے. عالم قدس سے جو پہلا پیغام آتا ہے نا، تشخص و تعین پیدا کرتا ہے. کسی کو نہیں پتا خدا کے وجود میں کون سی آیت کروٹیں لے رہی ہے. پہلے مرحلے پر کس کو پتا چلتا ہے؟ جبرائیل کو. کہا یا رسول اللہ اب آپ آگے جائیے، اب یہاں جو آیت خدا کو دکھانا چاہتا ہے نا آپ کو، وہ میں وہاں تک نہیں جا سکتا. جملہ آپ سب کو پتا. رسول خدا وہاں پر پہنچے جہاں جبریل نہیں. آنکھوں نے منظر دیکھا کہ ایک بچہ نمازیوں کی صفیں چیرتا ہوا آ رہا ہے. ایک بچہ نمازیوں کی صفیں چیرتا ہوا آ رہا ہے. مسجد میں جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ. اب یہ بچہ با ادب تھا یا ادب ناشنا تھا؟ دیکھیے مورخ کو تو بیچارہ کچھ پتہ وتا ہے نہیں، جو جی میں لکھ دیا. مورخ اگر مزاج آشنا ہے قل لا اسألکم ہوتا تو یہ غضب نہ ڈھاتا. اب کیسے تصدیق ہو کہ یہ بچہ با ادب ہے؟ میں نعوذ باللہ بے ادب کہہ بھی نہیں سکتا، ادب ناشنا ہے. کون بتائے گا؟ وہ صاحب معراج جو اس بلندی پر ہے کہ جہاں جبریل نہیں پہنچ سکے. کسی بھی صحابی سے کہتے کہ میاں بات سنو، اس بچے کو اٹھا کے یہاں رکھ دو، ہم خطبہ دے رہے ہیں. صاحب معراج منبر سے زمین پر نازل ہوا، حسین کو آغوش میں اٹھا کر پہلو میں بٹھایا اور فرمایا ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے اسے پہچانو. میں ایک جملہ کہوں رسول خدا کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ سب پہچانتے ہیں، اگر نہ پہچانتے تو آگے تھوڑی آنے دیتے. کرتے کا دام پکڑ یہ صاحبزادے چپ کے بیٹھے رہو، کہاں جا رہے ہو؟ رسول خدا خطبہ دے رہے ہیں. تمام صحابہ کو پتا ہے کہ سی بھی کی نا ایمان گیا. اس بچے کے ادب کا معیار دیکھیے. اب یہ بچہ کہے کہ میں بہت با ادب ہوں، یا بچے کی مادر گرامی کہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو سب ادب سکھایا. یہ بچے کا باپ کہے، دوسرا رشتہ دار. دنیا چپ رہے، رسالت نے بتا دیا یہ بچہ کتنا با ادب ہے. ادب کو چھوڑو، اس بچے میں جاذبیت اتنی ہے کہ صاحب معراج راکب براق منبر چھوڑ کر زمین پر اترے اور اس کو اٹھا کر لے آئے اور کہ ھذا حسین فاعرفوہ. دیکھو تم نے جس حسین کو راستہ دیا تھا نا، یہاں تک آیا تھا، اس حسین کی معرفت تمہاری سطح پر ہے. سمجھو کہ راکب براق زمین پر اتر کر آیا، وہ جو انبیاء کو پیچھے چھوڑ دے، وہ جو فرشتوں کو پیچھے چھوڑ دے، وہ حسین کی خاطر منبر سے اتر کے آ گیا. محمد مصطفیٰ کے نواسے نہیں ہیں صرف حسین ابن علی، بیٹے نہیں ہیں صرف حسین ابن علی، بلکہ کون ہے حسین ابن علی؟ صراط الذین انعمت علیہم. یہ خدا کا وہ راستہ ہے. ابھی تو میں نے کہا آپ سے، حبیب خدا فرما رہے ہیں کہ دیکھو ما سألتکم من اجر فہو لکم، جو اجر ما سألتکم من اجر الا من شاء یتخذ الی ربہ سبیلا،
ما اسألکم علیہ من اجر، تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، جو خدا کی طرف آنے کا راستہ ڈھونڈنا چاہے۔ تو حسین کو ایک انسان مت سمجھیے جو 61 ہجری میں دنیا سے چلے گئے شہید ہو کر، 4 ہجری میں دنیا میں آئے، آغوش سیدہ میں آئے، پدر کا نام جناب امیر المومنین، نانا رسول خدا، بڑا بھائی کا نام یہ، بہن کا نام یہ، خانوادہ یہ، بچے یہ، حسین نام ہے صراط خدا کا۔ اچھا اب مانا پنجتن کی اصطلاح تو نہ قرآن کی اصطلاح ہے نہ حدیث کی اصطلاح ہے، یہ پنجتن ایک آپ کی تصوراتی تخیلاتی ایک عدد ہے، آپ کے جوش تخیل نے بنا دیا۔ اس مسئلے کو بھی آج ہم بات کر کے پھر مذاہب کی طرف آئیں۔ نصارہ نجران آئے، گفتگو ہوئی، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، پروردگار یہ کہہ رہے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، آیت ہے ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ عیسیٰ کی مثال ایسی ہے جیسے آدم کی۔ اگر عیسیٰ بن باپ کے تھے، تم کہہ رہے ہو خدا کا بیٹا، تو آدم تو بن ماں باپ کے تھے، ان کو بھی کہو خدا کا بیٹا۔ بحث ہوئی، آیت آئی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم۔ حبیب اب تم سے جو بحث کرے، کٹ حجتی کرے، بقراتیت جھاڑے، علم آ چکا ہے، تم آیت آ چکی ہے، دلیل دے دی ہم نے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، اس کے بعد جو بقراتیت کرے تو اس سے کہو کہ فقل تعالوا، اس سے کہو کہ آ جاؤ، پکار کے لے آؤ، ابنانا و ابناکم، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ونساءنا ونساءکم، اپنی خواتین کو لے کر آؤ، ہم اپنی خواتین کو لے کر آئیں گے، وانفسنا وانفسکم، ہم اپنی نفسوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ، ثم نبتہل، گڑ گڑا کر دعا کریں گے خدا کی بارگاہ میں، ونجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور اس کے بعد نجعل، ہم رکھیں گے خدا کی لعنت کو جہاں ہمارا جی چاہے گا۔ یعنی صرف رحمت الہی ڈھونڈنی ہے تو حسین تک مت آئیے، لعنت الہی سے بھی بچنا ہے تو حسین تک آئیے۔ اس آیت کو یہیں پہ روکیے، چلیے جناب فخر الدین رازی کی تفسیر ہے لسان الغیب، تفسیر کبیر، فرماتے رویہ، یہ روایت ہوئی ہے۔ علماء رجال کہتے ہیں جب یہ جملہ روایت ہوئی ہے تو بڑا کمزور سا قول ہے، اس پہ توجہ مت کرو۔ تو جناب فخر رازی فرماتے ہیں رویہ، روایت ہوئی ہے۔ یہ کیا روایت ہوئی ہے؟ کہ خرج رسول اللہ، جب یہ آیت نازل رسول خدا باہر تشریف لائے، والے مرطن اسود، کالی سیاہ ردا تھی رسول خدا کے کاندھوں پر، اور پھر آپ آئے، جب حسن آئے ادخلہ، کسا میں حسن کو داخل کیا، حسین آئے، حسین کو کسا میں داخل کیا۔ جب رسول خدا کسا میں داخل کر چکے ردا میں حسن اور حسین کو، اب جناب سیدہ اور جناب امیر کا ذکر چھوڑ دیجئے، میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا، ان دونوں شہزادوں میں داخل کیا اور فرمایا کہ عجیب جملہ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اہل بیت۔ اب حدیث کے حساب ہے، آپ کو اعتراض ہے شوق سے کیجئے، لیکن فخر رازی بیان فرمانے چادر لی اور اس کا ایک کے بعد ایک کو داخل کیا، اور پھر یہ آیت اس کی تلاوت کی۔ کیا مطلب تلاوت کی اس آیت کی؟ چادر نہ لیتے، چادر میں رکھ کر بتا دیا۔ کبھی کبھی آپ جب کوئی بڑی شخصیت آتی ہے کارڈن آف کیا جاتا ہے، آپ کہتے ہیں میری تلاشی لے دو، میرے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، صدر مملکت وہاں کھڑے، تلاشی لے دو، مجھے جانے دو، دور سے چلا جاؤں، کیا حکم ہی نہیں ہے؟ بھائی کیوں؟ بھائی آپ کی جگہ نہیں، کیوں نہیں ہے؟ اب مسئلہ ہم نہیں جانتے، آپ نہیں آ سکتے اس فینس، اس باڑ، اس ریلنگ، اس رسی سے آگے، کیوں نہیں آ سکتے؟ بھائی مصلحت ہے، ہم تو سپاہی ہیں، ہمیں کیا نہیں جا سکتے آگے؟ رسول خدا نے کارڈن آف کر دیا قیامت تک کے لیے، نہ کوئی چادر میں آئے نہ کوئی چادر سے جائے۔ یہی ہے میرے گھر والے، اس کے بعد دیکھو تمہاری مرضی نہیں چلے گی۔ نماز میں ہم نے کہا 3 رکعت مان لیا، عشاء کی 4 رکعت مان لیا، قرآن یہ مان لیا، حج میں خانہ کعبہ کے 7 طواف مان لیے، یہ چادر میں لپیٹ کر کہا 4 نہیں مان رہے، رسول خدا نے محدود کر دیا۔ اور اس کے بعد یہ اس آیت کی تلاوت کی، اور پھر فرماتے ہیں تفسیر کبیر میں اپنی کہ کہا اللہم ان ہؤلاء اہل بیت، پروردگار دیکھ لے یہ میرے گھر والے ہیں۔ فخر رازی جملے کے آغاز میں کیا کہتا؟ رویہ، روایت ہوئی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ کمزور ہے یہ جملہ،
لیکن صاحب کیا کہیں، خدا فخر رازق کو اس کا جو اجر دینا چاہتا ہے دے. آخر میں ایک جملہ لکھا، وہ جملہ میں اپنی عبارت کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. لکھا، فرماتے ہیں کہ لکھا تو ہے میں نے رویہ، لیکن وَهَذِهِ الرِّوَایَةُ كَالْمُتَّفِقْ عَلَيْهَا، ہے تو رویہ کے ساتھ، لیکن یہ سمجھ لو یہ روایت ایسی ہے کہ گویا اتفاق ہے علماء اسلام کا. لہذا ہم کس حسین ابن علی کی بات کر رہے ہیں؟ ہم اس حسین ابن علی کی بات کر رہے ہیں جس کا آمین رسول کی دعا کے ساتھ جڑ کر جائے. حقیقت حسین ابن علی. لہذا جناب اسماعیل نہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، نہ مباہلے کے میدان میں ہیں، نہ آئے تطہیر میں ہیں. اس کے باوجود بھی امت یہ کہہ رہی ہے، بلکہ امت کے بعض وہ جن کا قلت مطالعہ کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ صاحب پنجتن کا تصور نامکمل ہے، غلط ہے. صاحب پنجتن کا تصور اگر غلط ہے تو سورہ آل عمران کی آیت مباہلہ کو کیا کیجئے گا؟ قرآن نے کہا تھا تمام عورتوں کو اپنے گھر کی لے کر آؤ، تمام بچوں کو لے کر آؤ، تمام مردوں کو لے کر آؤ. پورے مدینے میں ایک سیدہ ہی دکھی، پوری جانوں میں اپنی ایک علی ہی دکھے، تمام بچوں میں سوائے حسن اور حسین کے کوئی نہ دکھا. یعنی پروردگار اس کی مثال سمجھنی ہے تو کیسے سمجھیے؟ خدا نے کہا موسیٰ اپنی قوم میں سے لوگوں کو لاؤ. موسیٰ نے خوب جانچ پڑتال کی. فاختار موسیٰ من قومہ 70 رجلا، 70 لوگوں کو لے کر آئے. کیوں 70 کو لائے؟ یہی اس قابل تھے کہ 70 کو لے کر آیا. اس کا مطلب یہ کہ پورے مدینے میں یہی اس قابل تھے کہ جو نساءنا کی منزل پر ہوں، انفسنا کی منزل پر ہوں، ابنانا کی منزل پر ہوں. تو حسین ابن علی صرف نواسا مت سمجھنا، خدا کا راستہ بھی ہے، منزل بھی حسین ہے، راستہ بھی حسین ہے. دو محرم کی شب لگ چکی ہے اور آپ کا آقا نزل بکربلا یوم الاربعاء. آپ کا آقا بدھ کے دن 2 محرم کو کربلا میں نزول اجلال فرما چکا ہے. مجھے واقعاً بڑا افسوس رہے گا اگر میں انیس کا بند نہ پڑھوں. جب کربلا میں داخلہ شاہدی ہوا، دشت بلا نمونہ خلد بری ہوا، سر جھک گیا فلک کا یہ اوج زمیں ہوا، خورشید محو حسن حسین حسین ہوا. پایا فروغ نیر دین کے ظہور سے، جنگل کو چاند لگ گئے چہرے کے نور سے. پھیلی جو نکھتے چمن شاہ بحر و بر، صحرا میں لہ لہا گیا سبزہ بھی سر بسر. جلدی ہوا نے جا کے یہ دریا کو دی خبر، آیا تیری ترائی میں مختار بحر و بر. اب ہوا کہہ رہی ہے جا کر فرات سے، اس سے پہلے کہ حسین تیری طرف بڑھے تو حسین کی طرف بڑھ جا. حسین وضو کرنے تیری طرف آ رہے ہیں، حسین کو زحمت نہ دیجیے کہ حسین تیرے پاس ہیں. جیسے وہ بحر فیض، جیسے وہ بحر فیض برائے وضو بڑھے. عزیزوں وقت نہیں ہے میں اس شعر کا معنی کروں. انیس کے ماں باپ کو خدا اجر دے، انیس کو خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. کیا مصرع کہہ کر گئے، وقت نہیں ہے تشریح کا. جیسے وہ بحر فیض برائے وضو بڑھے، جلدی قدم تو لے کے تیری آبرو بڑھے. ایک دفعہ جب پہنچے زمین کربلا پر بدھ کے دن، فوقف فرسہ، ذوالجناح نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. میں آپ سے ایک جملہ پوچھوں. میں ابھی میں نے کہا ذوالجناح نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، آپ کی صدائیں بلند ہونے لگی. مجھے یہ بتاؤ جب دکھیاری بہن تک یہ ہماری میں خبر پہنچے گی کہ ذوالجناح آگے نہیں بڑھا، اس کے دل پر کیا گزرے گی؟
ابھی مخنف کی روایت ہے، ایک اور سواری لائی گئی، ایڑ لگائی، آگے نہیں بڑھا. دوسرا فرس لایا گیا، حرکت دینا چاہتے ہیں، آگے نہیں بڑھا. روایت جو تاریخ میں 7 فرس اسب مولا حسین نے بدلے. جب 7 فرس بدلے، سید الشہداء کو مکمل علم ہے کہ زمین کون سی ہے. یہ میرے اور آپ کے لیے اقامہ حجت ہے کہ کل نادان مورخ نہ کہے کہ حسین کیوں کربلا گئے. حسین وعدہ الہی کو نبھانے کربلا گئے. جب 7 ذوالجناح نے سواریوں نے چلنے سے انکار کیا کہ کسی کو بلا کر لوگ پوچھو اس زمین کا نام کیا ہے، کہ ابن اسے اسے غاضریہ کہتے ہیں. کیا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہ ابن اسے اسے نینوا کہتے ہیں. کیا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا اسے شط فرات کہتے ہیں. کیا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہ ابن رسول اسے کربلا بھی کہتے ہیں. جیسے ہی مولا نے یہ لفظ سنا، ایک دفعہ ذوالجناح سے زمین پر تشریف لائے، نزول اجلال فرمایا، کہا کرب و بلاء اللہم انا نعوذ بک من کرب و بلاء. پروردگار ہم کرب اور بلا سے تیری پناہ میں آتے. زمین پر قدم رکھا اور خطبہ دیا مختصر. فرما واللہ ہا ہونا مناخ رکابنا، واللہ ہا ہونا حد حریمنا، واللہ ہا ہونا قتل اطفالنا، واللہ ہا ہونا سفک دمائنا، واللہ ہا ہونا ذبح اطفالنا. خدا کی قسم یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں ہمارے بچے ذبح ہوں گے. کربلا کی سرزمین پر جو پہلے مصائب پڑھے گئے مولا حسین کے، وہ خود آپ کے امام نے پڑھے اپنی شہادت سے پہلے 2 محرم کو. خدا کی قسم یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں پر ہمارے خیمے لگیں گے. خدا کی قسم یہ وہی جگہ ہے جہاں ہمارے جوان کٹ کٹ کے گریں گے. جانتے ہو اپنی مولا کی نگاہ کو، اپنے مولا کی نگاہ کو. ایک دفعہ علی اصغر کی شہادت کا منظر بھی دیکھا ہے. کہا یہ وہی جگہ ہے جہاں ہمارے کمسن بچے ذبح ہوں گے. یہ وہی جگہ ہے جہاں ہمارے خیموں میں آگ لگائی جائے گی. اور ایک دفعہ شاید زمین کی طرف دیکھا، واللہ هذه التربة التي وعدنيها رسول اللہ. خدا کی قسم یہ وہی مٹی ہے جس کا رسول نے مجھ سے وعدہ کیا. ولا خلف لوعده، اور رسول کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. میں کہوں گا یا ابن رسول اللہ، یہ 2 محرم ہے، گھوڑے سے زمین پر قدم رنجا فرمایا، خطبہ ارشاد فرمایا. بہن کے کانوں میں آواز گئی ہوگی، بھائیوں کو بلایا ہوگا، بھتیجوں کو بلایا، بیٹا عباس یہ تو بتاؤ، بیٹا علی اکبر یہ تو بتاؤ کہ بھیا آگے کیوں نہیں جا رہے. بچوں نے کیا جواب دیا ہوگا؟ پھوپھی اماں اب یہیں ہمارے خیمے گڑیں گے. بی بی کے دل پر کیا گزری ہوگی جب اس خطبے کی آواز شہزادی کے دل میں گئی ہوگی؟ میں کہوں گا شہزادی صبر کیجئے، یہ 2 محرم ہے. حسین اپنی مرضی سے گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں. علی اکبر نے رکاب تھامی ہوگی، عباس نے ذوالجناح کو تھاما ہوگا. 18 بنی ہاشم کے جوان، زہرا کا لاڈلا گھوڑے سے زمین پر آ رہا ہے. مولا کی ذوالجناح کو تھامو. ابن رسول اللہ کہاں خیمہ لگایا جائے؟ عصر عاشور حسین جب گھوڑے سے زمین پر گریں گے، کوئی جوان